बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जख्मों से निढाल ईरान ने पाकिस्तान से फिर मदद तलब कर ली और बरतानवी अखबार की रिपोर्ट है कि अमरीकी इंतजामिया के एजेंडे पर ईरान में रिजीम चेंज का प्रोग्राम फिर आ गया है और ट्रंप ने वो कुल्हाड़े वाले पहाड़ पर बमबारी का दोबारा इरादा जाहिर किया है। चंद दिन पहले भी उन्होंने ये बयान दिया था और अब फिर ये कहा है कि हम बहुत जल्द इस कुल्हाड़े वाले पहाड़ पर हमला करेंगे जहां ईरान की एटमी तनसीबात यानी हजारों सेंट्रीफ्यूजेस छुपाए गए हैं इतनी ज्यादा गहराई में कि उन पर बंकर बस्टर बम का असर भी नहीं होता। तो फिर ट्रंप इस पहाड़ पर कौन सा बम बरसाने का इरादा रखते हैं और क्या हौसी कार्ड ईरानियों का आखिरी कार्ड है? अगर ये भी नाकाम हो गया तो क्या होगा? और कुछ अहवाल पाकिस्तानी सियासत का नवाज शरीफ साहब ने आज़ाद कश्मीर में एक जलसे से खिताब किया है और ये खिताब गिलगित वाले जलसे से बेहतर था। नवाज शरीफ ज्यादा तवाना नजर आए और उनके चेहरे पर एतमाद भी कुछ ज्यादा था, लेकिन उनके सामने बड़े खतरात और बहुत बड़े चैलेंजेस हैं जो पहले से ज्यादा मुश्किल हैं। इन पर भी मुख्तसर सी बात करेंगे। आगाज ईरान के हवाले से कि इस बात पर पूरी दुनिया में एक हैरत जाहिर की गई कि ईरान ने दोबारा अमन मुआहदे के लिए बातचीत का आगाज करने की दरख्वास्त की है और इस दरख्वास्त के लिए वजीर खारजा अब्बास अराक्ची के बजाय वजीर दाखिला सिकंदर मोमनी साहब पाकिस्तान आए, जो कि एक खिलाफ मामूल बात है। खारजा अमूर पर खारजा वजीर बात करते हैं, दाखिला के वजीर नहीं, लेकिन शायद उनके जहन में पाकिस्तान की मिसाल हो जहां खजाना हो या तजारत हो या खारजा अमूर हो या जंगी अमूर हो, सारे मामलात मोहसिन नकवी वजीर दाखिला तय करते हैं और वजीर आजम को कोई पूछता नहीं है। तो शायद ये मिसाल हो, लेकिन असल वजह यह है कि अब्बास अराक्ची को पासदारान इनकलाब ने निशाने पर रख लिया है। कल जो इन पासदारान इनकलाब का सरकारी मीडिया है उसने ताक ताक कर अब्बास अराक्ची पर निशाने लगाए और कहा कि इसने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है और अली खमनाई और मुश्तबा खमनाई दोनों की रेड लाइन्स को इसने क्रॉस किया है और ईरान का ये आदमी वफादार नहीं है। लेकिन इस दौरे में हुआ क्या, मोमनी साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल हाफिज आसिम मुनीर से भी बात की और इस बात में सीधे साधे अल्फाज में इन्होंने कहा कि वो जो 14 नकाती मुआहदा था अमन का वो बहाल कराया जाए और इसकी वजह पाकिस्तान के जो सिफारती हल्के हैं, जो फौजी हल्के हैं, जो सहाफ़ती हल्के हैं और जो दुनिया भर में हल्के हैं ईरान से मुतल्लिका दिलचस्पी रखने वाले, उन सब का ये इत्तेफाक राय है कि पिछले 11 दिन की बमबारी से जनूबी ईरान में इतनी ज्यादा तबाही हुई है कि ईरान का सांस फूल गया है। ठीक है, वो हमले कर रहा है कुवैत में, कतर में, बहरीन में, उर्दन में हमले कर रहा है, लेकिन ये हमले अमेरिका को आखिर कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं? अमेरिका ने एतराफ़ किया है कि पिछले एक महीने में ईरानी हमलों में उसके 100 से ज्यादा फौजी जख्मी हुए हैं। कल फिर इन्होंने उर्दन में दावा किया है ईरान ने कि अमेरिकी फौजियों का जो हॉस्टल था उस पर उन्होंने हमला किया, जिसके नतीजे में बहुत से अमेरिकी फौजी जख्मी हो गए। ईरान का एक जरिया बता रहा है कि 40 फौजी जख्मी हुए, लेकिन अमेरिका या बरतानिया या फ्रांस या दुनिया के दूसरे मुल्क इस तरह के नुकसानात इससे 100 गुना ज्यादा सतह पर भी जाकर बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन जो नुकसान ईरान का हुआ है, ज़ाहिर है उसकी तफसीलात ना तो ईरान बता रहा है ना अमेरिका बता रहा है। अमेरिका तो एक इजमाली कंसाइज किस्म का स्टेटमेंट जारी कर देता है कि हमने इन हमलों में ईरान के कमांड सेंटर को, उनके फौजी मरकज़ को, उनके रडार्स को, उनके डिफेंस सिस्टम को, उनके मवासलाती टावर्स को और उनकी किश्तियों को और उनके इंटेलिजेंस के मराकज़ को, उनके ड्रोन को, इस तरह के वो 10-12 किस्म के अड्डों का नाम ले देता है। इन सब को निशाना बनाया और 11 रोज से उसका एक ही प्रेस नोट गोया कि जारी हो रहा है कि हमने ये काम किए। वो नहीं बताता तफसील कि क्या हुआ। और ईरान के जो दावे हैं उनमें बहुत मुबालगा होता है। अक्सर औकात हम देखते हैं कि बाद अज़ा वो बात झूठ भी निकलती है। मसलन ईरान ने अभी कहा कि 3 दिन पहले उसने कहा कि उसने अब हुर्मुज़ में अमेरिका के 2 समुद्री जहाज डुबो दिए हैं और कामयाब हिट किया है। बाद में पता चला कि अमेरिका के किसी भी जहाज को किसी ईरानी मिसाइल या प्रोजेक्टाइल ने हिट नहीं किया था। हाँ, उसने
दो जहाज गैर मुल्की दूसरे ममालिक के जहाज जो ओमान के कोस्ट पर सफर कर रहे थे उनको उसने हिट किया। उनमें से एक तबाह हो गया और एक को नुकसान पहुंचा। तो नुकसानात की तफसील नहीं बताई जा रही, लेकिन जाहिर है सिफारती हलकों को भी पता है कि वहाँ ईरान के अंदर क्या तबाही मची हुई है। पूरा जनूबी ईरान अमेरिका की ना ख़त्म होने वाली बमबारी की लपेट में है और खंडर बनता जा रहा है, राब्ते मुनक़ता होते जा रहे हैं। वहाँ न सिर्फ ये है कि बाहमी राब्ते उस इलाके के कट गए हैं, बल्कि पता नहीं कौन कौन सी इंडस्ट्री और कौन कौन सी सर्विसेज मफलूज होकर रह गई हैं, जिसकी वजह से ईरान के अंदर के हालात भी बहुत ख़राब है। बमबारी का सिलसिला सिर्फ जनूबी ईरान की तरफ नहीं है, शिमाल में भी कभी तबरेज़, कभी इस्फहान और कभी दूसरे शहरों पर भी बमबारी होती है। तो इस सारी सूरत हाल से परेशान ईरान ने पाकिस्तान से एक मरतबा फिर कहा कि वो 14 नकाती मुआहदा बहाल कराए। अब आप अल्फाज पर गौर करें, ये वो 14 नकाती मुआहदा जिसको ईरान ने पिछले 3 दिनों में 4 मरतबा मुअत्तल करने का ऐलान किया। इससे पहले 2 दिन पहले से जो 4 दिन शुरू होते हैं ना, इन 4 दिनों में ईरान ने इनको पै दर पै ऐलान आता है कि हमने ये मुआहदा मुअत्तल कर दिया, अब इस मुआहदे की ज़रूरत नहीं। अब उसी मुआहदे को बहाल करने के लिए क्यों कहा जा रहा है? तो पाकिस्तान की तरफ से उन्हें याद दिलाया गया कि इस मुआहदे पर हमने तो कामयाबी से अमल दरामद शुरू करा दिया था, लेकिन खिलाफ वर्जी आपकी तरफ से हुई, वायलेशन आपने की जब बिला वजह आपने गैर ज़रूरी तौर पर ओमान के साहल पर, जब ओमान ने ऐलान किया कि मैंने अपना साहली जो बेल्ट है वो खोल दी है जहाज़ों के लिए, उसमें ज़रूरी इंतजाम कर लिए हैं, जो रुकावटें इस सफ़र में आ सकती थी वो भी दूर कर दिए हैं, तो इस कोस्ट पर सफ़र किया जा सकता है। तो आपने एक ही हल्ले में 2 जहाज़ों को नुकसान पहुंचाकर उन पर प्रोजेक्टाइल मारकर मुआहदे को तोड़ दिया और इसके नतीजे में अमेरिका ने बमबारी शुरू की, जिसको आज 11वां रोज़ है। तो इस सवाल का जवाब ईरान के पास क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं जवाब इसको हो सकता। चुनाचे जख्मी ईरान ने, जख्मों से निढाल ईरान ने एक मरतबा फिर उस मुआहदे को बहाल करने की रिक्वेस्ट की है, लेकिन मसला ये है कि अमेरिका की तरफ से ये पाकिस्तान को जो बात कन्वे की गई है वो ये है कि हुर्मुज़ का कंट्रोल ईरान छोड़े, उसके बाद हम उस 14 नकाती मुआहदे को बहाल करने या नए सिरे से कोई अमन मुआहदा करने पर सोच सकते हैं, इससे पहले नहीं। यानी कि अमेरिका की तरफ से एक जवाब आ गया, मनफी किस्म का, हतमी किस्म का नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हतमी जवाब भी अगले दिन बाज़ औक़ात बदल जाते हैं। ऐन मुमकिन है कि कल मुज़ाकरात फिर शुरू हो जाएं, लेकिन आज तक की जो सूरत हाल है वो ये है कि अमेरिका ने कहा है कि हुर्मुज़ का कंट्रोल छोड़ो, फिर ही बात होगी। अब अमेरिका, ये ईरान का वज़ीर दाखिला तो खैर क्या जवाब देगा, लेकिन पता सबको है कि मामला चल क्या रहे हैं। मामला सीधे साधे ये हैं कि ईरान की हुकूमत चाहती है कि जंग बंदी हो, ईरान को सांस लेने का मौका मिले, लेकिन पासदारान जो हैं वो छूटते ही कोई ना कोई हमला करके वारदात कर देते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो बहरा अहमर में सऊदी अरब को नाकाबंदी की जो धमकी दी गई, जिस पर अभी तक अमल नहीं किया हौसियों ने, ये धमकी पासदारान की तरफ से यमन के साथ, शिमाली यमन के साथ जो सिफारती राब्ते पिछले दिनों है उसका नतीजा है। लेकिन ये जो हुकूमत है ईरान की, वो बिल्कुल नहीं चाहती कि हौसी कोई महाज खोलें, क्योंकि इसके नतीजे में ईरान की मुसीबत और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये वहाँ की सूरत हाल है। तो अब देखिए पाकिस्तान क्या करता है। ज़ाहिर है पाकिस्तान ने अमेरिका से फौरी तौर पर रब्ता किया और मुज़ाकरात की बहाली की तजवीज़ दी, बल्कि कतर का वो सिफारिशनामा भी आ गया है कि 10 रोज़ के लिए जंग बंद कर दी जाए, लेकिन अमेरिका कहता है कि 10 रोज़ या 20 रोज़ पहले हुर्मुज़ से ईरान अपने वो बंदूकची हटाए जो जहाज़ों पर बम हमले करके, परसों भी इन्होंने 2 जहाज़ों पर हमले किए, कल भी एक जहाज़ पर हमला किया। हुर्मुज़ में ट्रैफिक बंद नहीं हुई, ट्रैफिक जारी है, लेकिन ट्रैफिक बहुत थिन रह गई है, बहुत कम जहाज़ आ जा रहे हैं, 8-10 के तनासब से जहाज़ आ रहे हैं। अमेरिका की कोशिश है कि इन जहाज़ों की गिनती बढ़ जाए, लेकिन ज़ाहिर है जब हर जहाज़ को ये ख़तरा हो कि अगला बम ईरान का या मिसाइल हमारे जहाज पर आकर ठुकेगा, तो फिर वो रिस्क लेने के लिए बहुत कम ममालिक तैयार होंगे। अच्छा, एक तरफ ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ बरतानवी अखबार फिनेंशियल टाइम्स ने ये रिपोर्ट दी है कि रिजीम चेंज का वो एजेंडा जो नाकाम हो गया था,
اور اس کو ترک کر دیا گیا تھا، اب پھر سے اسے پک کر لیا گیا ہے، اور اب ٹرمپ کی انتظامیہ کے ایجنڈے میں رجیم چینج کا نقطہ شامل ہو گیا ہے۔ یہ رجیم چینج کیسے ہوگی ظاہر ہے نہیں کوئی دعویٰ کیا جا سکتا۔ پچھلی مرتبہ جب ایران پر حملہ کیا تھا امریکہ نے، جو 40 روز تک جنگ جاری رہی، اس میں رجیم چینج نہیں ہو سکی۔ دراصل یورپی مبصر اور سفارتکار یہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ جب جنوری میں پچھلے سال کے آخر میں جو تحریک چلی تھی ایران کے اندر، وہ بہت بڑی تحریک تھی۔ اتنی بڑی تحریک ایران کے اندر نہیں چلی جب کروڑوں لوگ سڑکوں پر تھے، اور ان کو پھر بسیج والوں نے ہزاروں کی اور لاکھوں کی تعداد میں قتل کیا۔ اگر اس وقت امریکہ ایران پر حملہ کر دیتا تو رجیم چینج ہو سکتا تھا، لیکن وہ موقع امریکہ نے ضائع کر دیا۔ امریکہ نے ضائع کیوں کیا؟ امریکہ نے کہا کہ ہم اپنا ہتھیار کیوں ضائع کریں جب یہ خود ہی ایران کے اندر سے رجیم چینج ہونے والی ہے۔ اور کچھ ان کی بات اتنی زیادہ غلط بھی نہیں تھی، جب کسی ملک میں اتنے بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوں تو حکومت بچا نہیں کرتی، یہی دیکھا گیا ہے۔ لیکن ایران میں بچ گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران والوں نے مظاہرین کو اتنی بڑی تعداد میں قتل کیا، اتنی بڑی تعداد میں قتل کیا کہ دنیا کے کسی ملک، شمالی کوریا، چین سے لے کر جتنے بھی ڈکٹیٹرشپ والے ممالک ہیں، افریقی ممالک ہیں، لاطینی امریکہ کے ممالک ہیں، جہاں لاکھوں افراد خانہ جنگی میں مر جاتے ہیں، مرتے رہے ہیں، وہاں بھی اس کی مثال نہیں ملتی۔ اور ابھی تک ایران لوگوں کو پھانسیاں دیتا آ رہا ہے۔ کل ہی ایک 18 سال کے 19 سال کے نوجوان کو پھانسی دی گئی اس جرم پر کہ اس نے ایک پولیس افسر کی جیپ کا شیشہ پتھر مار کر توڑ دیا تھا۔ اس پر اسے کل پھانسی پر لٹکا دیا گیا، اور اس پر کل ٹرمپ نے غصہ بھی ظاہر کیا اور کہا کہ یہ تو سیویج قسم کے لوگ ہیں، وحشی ہیں ایران والے، جو لڑکوں کو، ٹین ایجرز کو پھانسی پر لٹکا دیتے ہیں۔ ٹین ایجر کو دنیا میں کہیں بھی پھانسی کی سزا نہیں دی جاتی۔ تو خیر ایران میں یہ بھی ہوا ہے۔ تو اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ اب امریکہ کو نئے سرے سے امید کیوں لاحق ہو گئی ہے کہ رجیم چینج ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ ایک تو ایران کا نقصان بہت ہوا ہے، ایران کا پاسداران کا جو ڈھانچہ ہے وہ بھی پھر خراب ہوا ہے، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ تناؤ ایران کی حکومت اور پاسداران میں بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ عوامی بے چینی اس وقت نقطہ عروج پر ہے، لیکن سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے لوگ باہر نہیں آ رہے۔ جیسے کوئی آدمی بہت غصے سے کھول رہا ہو، لیکن اسے یہ پتا ہو کہ جیسے ہی اس نے غصہ ظاہر کیا تو اس کے ماتھے پر گولی لگے گی آ کر، تو وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے۔ تو ایران کی صورتحال اس طرح کی جا رہی ہے۔ اور ساتھ ہی ٹرمپ نے اپنا وہ بیان دہرایا ہے کہ وہ کلہاڑے والے پہاڑ پر دوبارہ حملے کرے گا۔ اس پہاڑ کا نام انگریزی میں ہے پک ایکس ماؤنٹین، اور ایرانی زبان میں اس کا نام ہے کوہ کلنگ غزلہ۔ دونوں کا ترجمہ آپس میں فٹ نہیں ہوتا۔ کلنگ کا ترجمہ کلہاڑا نہیں بنتا، پک سیکسن کلہاڑا بردار، تو کلنگ غزلہ شاید کلہاڑے کو کہتے ہیں، واللہ اعلم۔ لیکن یہ کوہ کلنگ غزلہ یہ وہ پہاڑ ہے جو نتانز کی اس ایٹمی تجربہ گاہ کے سے کچھ ہی فاصلے پر واقع ہے۔ نتانز کی ایٹمی تجربہ گاہ تو امریکہ نے تباہ کر دی، وہاں سینٹریفیوجز بھی تباہ کر دیے اور یورینیم بھی دفن ہو گیا۔ لیکن اب اسرائیلی انٹیلیجنس نے امریکہ کو رپورٹ دی ہے، یعنی اخبارات کو نہیں دی، امریکہ کو رپورٹ دی ہے، اور امریکی افسران نے پھر اخبارات کو جاری کی ہے کہ ہمیں یہ رپورٹ ملی ہے۔ اسرائیل نے یہ رپورٹ دی ہے کہ ہم نے جو سراغ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ ایران نے کئی ہزار سینٹریفیوجز اس کوہ کلنگ میں کی سرنگوں میں چھپا دیے ہیں، اور یہ سرنگیں اس گہرائی سے دگنی زیادہ گہرائی میں واقع ہیں جتنی گہرائی پر امریکہ کا طاقتور سے طاقتور ترین بنکر بسٹر بم اثر کر سکتا ہے۔ یعنی بنکر بسٹر بم جتنے فلور کو اڑا سکتا ہے اس سے زیادہ، اس سے دگنے فاصلے پر، اس سے دگنی گہرائی میں یہ سرنگیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو اب بنکر بسٹر بم سے کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ سینٹریفیوجز کے معاملے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایران کتنا کمیٹڈ ہے کہ وہ اپنی ایٹمی پروگرام سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوگا، اور ٹرمپ کا یہ خیال کہ پاسداران کی قیادت ہے وہ مان جائے گی ایک دن، وہ مجھے صحیح لگتا ہوا نظر نہیں آتا۔ تو اب پیش گوئی کی جا رہی ہے، ٹرمپ نے 3 دن پہلے بھی یہ بیان دیا تھا، 4 دن پہلے، اور کل پھر بیان دے دیا ہے کہ ہم اس پہاڑ پر حملہ کرنے والے ہیں۔
تو سوال ایک ہی بنتا ہے کہ اگر اس پر آپ کے جو سب سے طاقتور بم ہیں جو گہرائی تک چلے جاتے ہیں وہ اثر نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کون سا بم، کیا کوئی ٹیکٹیکل ایٹمی ہتھیار چھوٹے پیمانے کا وہ استعمال کریں گے یا فوج اتاریں گے؟ فوج تو وہاں نہیں اتاری جا سکتی کیونکہ یہ جنوبی ایران نہیں ہے، یہ سینٹرل ایران ہے۔ اصفہان کے پاس ہے نتانز، اور نتانز کے تھوڑا سا آگے یہ ہے۔ اچھا، اب دعوے تو خیر مختلف قسم کے ہو رہے ہیں کہ امریکہ مثلا ایران نے کہا کہ ہم نے اردو میں ایک F-15 طیارہ بھی تباہ کر دیا ہے، لیکن سیدھی سی بات ہے کہ یہ ایران کے یہ حملے کویت پر ہوں یا قطر پر ہوں، امریکہ کا کوئی خاص زیادہ بگاڑ نہیں سکتے۔ امریکہ کے پاس کئی آپشن ہیں، سب سے بڑا آپشن ان کے پاس اسرائیل ہے، جہاں وہ زیر زمین وہ کیا ہوتے ہیں ہینگر، ان پہ جہاز رکھ سکتا ہے، اور پھر یہ کہ بحیرہ عرب میں ان کی جو بحری بیڑے ہیں جو ایرانی میزائلوں کی زد سے باہر ہیں، ان جہازوں سے، یعنی وہ ان کے جو بیلسٹک میزائل ہیں ان کی زد میں تو آ سکتے ہیں، لیکن بیلسٹک میزائل کا آپ کے علم ہے کہ بیلسٹک میزائل کو جب وہ دور سے آ رہا ہو تو اس کو نشانہ بنانا بھی آسان ہوتا ہے، اگر نظام ویسا ہو جیسا امریکہ کے پاس ہے، جیسا چین کے پاس ہے، یا جیسا پاکستان کے پاس ہے۔ تو اب اگلی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ یہ جو انہوں نے حوثیوں نے اعلان کر دیا کہ ہم سعودی عرب کی ناکہ بندی کریں گے۔ میں نے پھر یہ عرض کیا تھا کہ باب المندب تو ان کے قبضے میں نہیں ہے، وہ تو یا یمن کی حکومت اور سعودی اتحاد کے پاس ہے، یا پھر وہ جبوتی کے پاس ہے، تھوڑا سا وہاں اثر ایریٹریا کا بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی اس کا ساحل بھی لگتا ہے۔ یہ تو بات ویسے ہی غلط ہے کہ باب المندب کو جس طرح ہرمز کے مقابلے میں رکھتے ہیں۔ ہرمز تو ایران کے اندر ہے، یعنی ایران کا ہرمز کا ایک کنارہ ایرانی ساحل ہے، ایران کا اپنا رقبہ، ایران کا ملک، اس کا ساحل جو ہے وہ ایک طرف ایران ہے اور دوسری طرف عمان ہے، جبکہ باب المندب میں ایک طرف یمن ہے اور ایک طرف جبوتی ہے۔ وہاں تو حوثی پر بھی نہیں مار سکتے۔ حوثی یہی کریں گے کہ وہ بحیرہ احمر سے سعودی عرب کے جہازوں کو جو جنوب کی طرف بڑھیں گے اور وہ حوثیوں کے ساحل کے پاس سے گزریں گے، ان کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ابھی تک اس نے بلاکیڈ کو امپوز نہیں کیا، یہ اعلان اس نے پرسوں کیا تھا لیکن ابھی تک امپوز نہیں کیا، اور وہ مبصرین کہہ رہے ہیں کہ ایران کا یہ کارڈ آخری ہوگا، اس کے بعد ایران کے پاس کوئی کارڈ بچا نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہرمز کا کارڈ انہوں نے استعمال کیا تو عالمی اتفاق رائے تھا کہ یہ حوثیوں کا ٹرمپ کارڈ ہے اور یہ فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے، لیکن وقت نے بتایا کہ اس کارڈ کا نقصان دنیا کے بہت سے ملکوں کو تھوڑا تھوڑا ہوا، لیکن سب سے زیادہ اور وسیع اور ہمہ گیر نقصان ایران کو پہنچا کہ اس کی تو تیل کی 100% برآمدات بند ہو گئی۔ باقی ملکوں کی تو جزوی طور پر بندش ہوئی نا، انہوں نے کوئی متبادل طریقے نکال لیے، پائپ لائن نکال لی، ادھر سے بائی پاس کر لیا، شارجہ یہ فجیرہ کی طرف سے بائی پاس کر لیا، سعودی عرب نے ویسٹ کی طرف سے بائی پاس کر لیا، عراق نے وہ پائپ لائن کھول دی جو ترکی اور شام تک جاتی ہے، اور لیکن ایران کی تو ٹوٹل بندش ہو گئی، ایران کے پاس تو کوئی رستہ ہی نہیں بچا، اور پھر ایران کی مقدار جو تھی وہ ان چھوٹے ملکوں سے زیادہ تھی، بحرین، قطر، کویت، امارات، ان سے زیادہ تھی امارات کی ایران کی پروڈکشن، وہ ساری کی ساری بند ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کو بے پناہ اور کارپٹ قسم کی بمباری کا نشانہ بننا پڑا۔ تو یہ کارڈ تو ایران کے خلاف گیا۔ اب حوثیوں کا کارڈ جو ہے وہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ ایران کو اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ ناظرین، تھوڑا سا ذکر نواز شریف صاحب کل آزاد کشمیر میں گئے، مظفر آباد میں جلسہ کیا، جلسہ مناسب تھا، کوئی بہت بڑا نہیں تھا، چھوٹا گراؤنڈ چنا گیا تھا جو بھر گیا، اور یہ عقل مندی تھی کیونکہ بڑا گراؤنڈ کرتے تو وہاں اتنے لوگ نہیں آنے تھے اور وہ خالی نظر آنا تھا۔ چھوٹا گراؤنڈ تھا، بھرا ہوا نظر آیا۔ اس میں جو خاص بات ہے وہ ہے نواز شریف کی تقریر۔ گلگت میں انہوں نے جو تقریر کی تھی اس پر تنقید ہوئی تھی کہ یہ نواز شریف صاحب نے بچگانہ قسم کی تقریر کی ہے، لوگوں کا کہنا ہے، لیکن مظفر آباد میں ان کی تقریر یعنی بہت ہی اٹریکٹیو قسم کی تقریر تھی، بلکہ اس میں انہوں نے مذاق بھی کیا کہ میں آزاد کشمیر کا وزیر اعظم بننا چاہتا ہوں۔ اس کو مذاق کو لوگوں نے انجوائے بھی کیا، اور ان کے چہرے پر کچھ تازگی تھی، وہ صحت کی وہ کمزوری جو گلگت میں نظر آ رہی تھی جہاں نظر نہیں آئی۔ یہ نہیں کہ وہ بالکل نوجوان منڈے کھنڈے ہو گئے، لیکن یہ ہے کہ جس طرح ایک انرجیٹک لیڈر ہوتا ہے اس طرح کی لیڈر وہ نظر آئے، اور تقریر بھی اچھی کی انہوں نے۔ لیکن
یہ کچھ جلسہ اتنا بڑا نہیں تھا کہ جس سے ہم کہہ سکیں کہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ جیت جائے گی. مجھے کچھ اندازہ نہیں ہے، ابھی میں نے رپورٹیں لی نہیں ہے، لیکن جو کچھ سنا ہے باخبر ذرائع سے وہ یہ ہے کہ ابھی تک تو آزاد کشمیر کے اندر مسلم لیگ کوئی اپر ہینڈ نہیں رکھتی. ان کا کہنا ہے کہ ابھی پیپلز پارٹی آگے ہے، اس کے بعد پھر یہ مسلم لیگ آ سکتی ہے، یا وہ علیم خان کی پارٹی ہے کہ جہانگیر ترین کی پارٹی ہے پاکستان، وہ کون سی پارٹی ہے اس کا نام بھی لوگوں کو نہیں پتا. مجھے نہیں پتا، لوگوں کو کیا پتا ہوگا. استحکام پاکستان پارٹی، جس کا نام لینا ہی عام آدمی کے لیے مشکل ہے اور جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اس کو بھی سیٹیں دلوا دی جائیں گی. اور کچھ نے تو خیر یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ سب سے زیادہ سیٹیں اسی کو دلوائی جائیں گی. مجھے تو نہیں لگتا. تو خیر، لیکن نواز شریف صاحب کے سامنے مسئلہ کیا ہے؟ یعنی یہ جو ان کو پسند کرتے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں انہیں پسند کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور یہ تو ریکارڈ پر ہے نا کہ پاکستان میں پچھلے 80 برسوں میں ترقی کا ایک ہی دور آیا، اور وہ تھا نواز شریف کا دور، جس میں ملک نے ترقی کی اور غربت میں بھی کمی ہوئی اور انفراسٹرکچر بہتر ہوا، پاکستان کا مقام بھی بہتر ہوا، اور پاکستان میں امن و امان کے حالات بھی بہتر ہوئے. ساری چیزیں آئیڈیل قسم کی نواز شریف سے منسوب بنتی ہیں. لیکن اب اس وقت مسلم لیگ نون کس پوزیشن پر ہے پنجاب میں اور وفاق میں؟ ایک تو مسلم لیگ نے غلطی یہ کی ہے کہ سندھ اور بلوچستان کو تو اس نے ویسے ہی رائٹ آف کر دیا کہ یہ تو ہمارا میدان ہی نہیں ہے، یہ تو فٹ بال کا گراؤنڈ ہے، فٹ بال والے جانے اور گراؤنڈ جانے، ہم تو کرکٹر ہیں اور کرکٹ ہے وہ صرف پنجاب میں کھیل سکتے ہیں اور کہیں نہیں. ظاہر آزاد کشمیر کو میٹر نہیں کرتا وفاقی سیاست میں. اور صوبہ پختونخوا میں بھی مسلم لیگ نون عملاً آؤٹ ہو گئی ہے. سندھ اور بلوچستان کی نسبت وہاں کچھ حالات بہتر ہیں. کچھ بہتر سے مراد یہ ہے کہ وہاں 1-2 سیٹیں قومی اسمبلی کی یہ اب بھی نکال سکتے ہیں، لیکن سندھ بلوچستان میں تو مسلم لیگ کے نام پر کوئی سیٹ نہیں جیتی جا سکتی. البتہ بلوچستان میں وہ جو سرداری سسٹم چلتا ہے نا الیکشن کا، کہ بھئی 3 مسلم لیگ نون کے جتوائے جائیں گے، 3 پیپلز پارٹی کے جتوائے جائیں گے، 2 پر JUI کو جیتنے دیا جائے گا، تو وہ سسٹم ہے. مسلم لیگ کو بھی سیٹیں مل جاتی ہیں، لیکن مسلم لیگ بطور پارٹی بلوچستان میں کوئی سیٹ نہیں جیت سکتی، سندھ میں بھی نہیں جیت سکتی. پختونخوا کا میں نے بتا دیا، پنجاب رہ جاتا ہے. تو وفاق کی پالیسیوں سے جو نقصان پہنچا سب سے زیادہ وہ بھی پنجاب میں پہنچا. اور پنجاب گورنمنٹ اس وقت جس طریقے سے معاملات کو چلا رہی ہے اور کرپشن کا ہر روز ایک اسکینڈل آتا ہے. اب وہ کوئی صاحب بتا رہے تھے کہ یہ جو ہے ستھرا پنجاب، اس میں ہی 1000 ارب روپے کے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ وہ کہاں گے واللہ عالم. تو یہ ساری چیزیں کیسے وہ ٹیکل کریں گے؟ پنجاب کے بہت سارے قصے اب پبلک میں چل رہے ہیں، اور جو مخالف لوگ ہیں وہ تو یہ تک کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا کوئی بھی لیڈر اگر الیکشن فیل ہوتے ہیں تو مسلم لیگ نون کا کوئی بھی لیڈر، مرکزی لیڈر، اب پنجاب کے کسی بھی حلقے سے کونسلر کا الیکشن بھی نہیں جیت سکتا. یہ ان کا مبالغہ ہو سکتا ہے، لیکن صورتحال کو بہت زیادہ مختلف بھی نہیں ہے. اور پھر خبریں یہ ہیں کہ مقتدر اداروں نے شہباز شریف کو بتایا تھا، ڈاکومنٹری پروف دیے تھے کہ آپ کے یہ وزیر فلاں 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 نکمے ہیں، بلکہ سارے وزیر نکمے ہیں، تو ان کی جگہ کو ڈھنگ کے کوئی کام کے وزیر لائیں. تو لیکن شہباز شریف صاحب جو ہے وہ انکاری ہیں. یہ بھی رپورٹیں ہیں انکاری ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں بدلوں گا، اور اس پر پھر مقتدر ادارے ظاہر ناراض بھی ہیں. اور اب اطلاع یہ ہے کہ مری کے اجلاس میں نواز شریف صاحب نے بھی شہباز شریف سے کہا کہ کارکردگی بہتر بنانے پر توجہ کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ شہباز شریف یہ سوٹ بدلنے کو کارکردگی کہتے ہیں. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ اب پہلے سے زیادہ مہنگے سوٹ خریدا کریں گے، کیونکہ نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ کارکردگی بہتر کرو. تو کیا ہوگا؟ اور خبریں یہ بھی ہیں کہ زیادہ زور کارکردگی کے بجائے اب مریم نواز اور حمزہ شہباز کو باہمی ایڈجسٹمنٹ کرنے پر تھا کہ بھئی آپ اپنی صلح کریں اور کوئی بندوبست شراکت اقتدار کر لیں، مسلم لیگ آپ کی ہو جائے، حکومت آپ کی ہو جائے، یعنی پارٹی جو ہے اس کی قیادت حمزہ کے پاس ہو اور حکومت مریم کے پاس رہے. تو یہ تجویز پھر رد کر دی گئی، کیونکہ جو پارٹی کی قیادت ہوگی پنجاب میں وہ اگر حمزہ کے پاس ہوگی تو پنجاب میں حکومت کے رستے میں رکاوٹیں آئیں گی اور لوگوں کو پتہ ہی چلے گا کہ پنجاب میں اصل حکومت کس کی ہے. تو اب اس پس منظر میں ایک بہت بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے
کہ مقتدر ادارے کیا کرنے والے ہیں، تاریخیں بھی دی جا رہی ہے، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اجازت دیجیے، اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔